بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انائی کے آدم خور وحشی سیریز کی کہانی ساؤ کے آدم خور پارٹ 1۔ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات وہی ہیں جو میں نے ساؤ کے علاقے میں بسر کیے۔ وہ زمانہ مجھے آج بھی یوں یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور خطروں میں کود جانے کی امنگ شباب پر تھی۔ مجھے افریقہ میں جن مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا اور جو خطرے میرے گرد منڈلاتے رہے ان کے نقوش بالکل تازہ ہیں، جن کے تصور سے آج بھی جی لرزتا ہے، اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں تو ذہن میں حیرت و تعجب کی ایک نہ ختم ہونے والی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کیا واقعی ساؤ کے آدم خوروں کو میں نے مارا تھا، جنہوں نے کئی 100 مزدور ہڑپ کر ڈالے تھے، جنہوں نے میرا دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دی تھی، اور یہ تکلیف دہ سلسلہ پورے 9 ماہ تک جاری رہا تھا۔ میں خود ان کا لقمہ بنتے بنتے کئی مرتبہ بچا، اور پھر کس قدر صعوبت اور مشقت کے بعد ان موذیوں سے خلق خدا کو نجات دلائی۔ یہ سب واقعات میرے حافظے کی لوح پر روشن ہیں۔ ساؤ کے وہ آدم خور شیر، سیاہ گینڈے، جنگلی بھینسے جو طاقت میں ہاتھی سے کم نہ تھے، اور 16 فٹ لمبے مگرمچھ جو دریائے ساؤ میں چھپے ہوئے اپنے شکار کی آمد کے منتظر رہتے تھے، اور ان مصیبتوں کے علاوہ افریقہ کے وحشی اور جنگلی قبائل کے خونخوار باشندے جو سفید فام لوگوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ان حالات میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریلوے لائن کی تعمیر کا کام کس قدر دشوار اور مشکل تھا۔ جان ہر وقت سولی پر لٹکتی رہتی تھی، تاہم ایک شکاری کے لیے ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا زیادہ محنت طلب بات نہ تھی۔ کبھی کبھار ریلوے لائن کی تعمیر کا کام ضروری سامان وقت پر نہ پہنچنے کے باعث رک بھی جاتا اور کئی دن تک رکا رہتا۔ ان دنوں مجھے ادھر ادھر علاقے میں دور دور تک گھومنے کا اچھا موقع مل جاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے ایسی طبیعت لے کر آیا تھا جو سکون اور بے حسی سے نا آشنا تھی۔ اپنی سعادت کے باعث میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہوا، لیکن یہ عادت نہ بدلی۔ انہی دنوں جب کہ کام رک گیا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ ساؤ کا تمام علاقہ دیکھ لیا جائے۔ خدا کی پناہ کس قدر گھنا اور تاریک جنگل تھا، اور اتنا وسیع و عریض کہ بعض اوقات احساس ہوتا کہ شاید روئے زمین پر اس جنگل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک روز میں دریائے سابی کے کنارے گھوم رہا تھا کہ دریائی گھوڑوں کا ایک جوڑا دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر دریا میں نہا رہا تھا۔ میں دیر تک اس قوی الجثہ اور عجیب الخلقت حیوان کو دیکھتا رہا۔ خدا کی پناہ کس قدر زبردست اور طاقتور جانور تھا۔ کبھی کبھی وہ دریا کی سطح پر آ کر سانس لینے کے لیے اپنا وسیع و فراخ منہ کھولتا تو میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگتیں۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ میرے جیسا ڈیل ڈول رکھنے والا شخص آسانی سے اس میں سما سکتا تھا۔ تیرتے تیرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریائی گھوڑے میرے بہت قریب آ گئے، اور اب انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ تک وہ حیرت سے منہ کھولے اپنی ننھی آنکھوں سے مجھے یوں دیکھتے رہے جیسے آدمی کو دیکھنے کا پہلی بار اتفاق ہوا ہو۔ پھر انہوں نے دریا میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے اسی طرف واپس ہو گئے جدھر سے آئے تھے۔ قوت کا بے پناہ خزانہ ان کے جسم میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک نحیف و کمزور آدمی کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ بدقسمتی سے میرے پاس جو رائفل تھی اس سے چھوٹے موٹے جانور اور شیر چیتے تو مارے جا سکتے تھے، لیکن دریائی گھوڑے کے لیے یہ رائفل بالکل بیکار تھی۔ اس میں چھوٹے اور ہلکے کارتوس استعمال ہوتے تھے، بھاری رائفل کا تو فی الحال کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ اپنے مطلب کے کارتوس بنائے جا سکتے تھے۔ بارود کی وافر مقدار میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ کم از کم 100 ایسے کارتوسوں میں بارود کی مقدار دگنی ہو، پس میں نے سیسے کے بنے ہوئے خالی کارتوسوں میں بارود بھرنے کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا، لیکن پھر بھی کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ رائفل کی نالی اتنی زبردست قوت برداشت نہ کر سکے گی اور پھٹ جائے گی۔ ایک روز میں نے رائفل میں اپنا بنایا ہوا کارتوس بھرا اور اسے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ پھر رائفل کے گھوڑے کے ساتھ میں نے 100 فٹ لمبی ڈوری باندھی، اور اتنے فاصلے پر ایک دوسرے درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر جب میں نے کھینچ کر لبلبی دبائی تو رائفل چل گئی، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رائفل کی نالی صحیح سلامت تھی۔
اب میں دریائی گھوڑوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے کارتوسوں کو آزمانے کے لیے کئی اور تجربے کیے اور ان کی قوت پر پورا اطمینان ہو گیا۔ 30 گز کے فاصلے سے اگر فولاد کی چادر پر فائر کیا جاتا تو اس میں بھی گولی نکل جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ دریائی گھوڑے کی کھال فولاد کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز انہی کارتوسوں کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا خالی کارتوسوں میں بارود بھر رہا تھا کہ دفعتاً ایک کارتوس پھٹ گیا اور جلتا ہوا بارود ایک دھماکے کے ساتھ میرے چہرے پر بکھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہزارہا سوئیاں گرم کر کے میرے چہرے پر کھونپ دی گئی ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور سب سے پہلا خیال جو میرے دل میں آیا یہ تھا کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا ہوں، کیونکہ میں جب بھی آنکھیں کھولتا مجھے اپنے گرد تاریکی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے یہ حالت چند گھنٹوں سے زیادہ دیر تک قائم نہ رہی اور میں ایک بار پھر اسی دیکھی بھالی دنیا میں لوٹ آیا۔ جب میں ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہو چکا تو ہم 5-6 آدمیوں کا گروہ دریائے صحابہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس گروہ میں میرے علاوہ ایک ہندوستانی ملازم مہینہ، باورچی مبارک اور ایک سکا شامل تھا۔ یہ ہندوستانی مزدور نہایت محنتی، نڈار اور سخت جان ہوتے ہیں اور فطری طور پر مہم پسند بھی۔ ان لوگوں کے علاوہ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں اٹھانے کے لیے میں نے چند مقامی مزدور بھی ساتھ لے لیے۔ سیر و شکار میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیمپ سے کئی روز مسلسل غیر حاضر رہنا پڑتا۔ تاہم میں نے کبھی چھوٹے بڑے خیمے اپنے ساتھ نہیں رکھے۔ میں ہمیشہ باہر کھلی جگہ میں رات بسر کرنا اچھا سمجھتا ہوں۔ اگرچہ خشک خوراک کا کافی ذخیرہ ہم لے کر چلے تھے، مگر راستے میں تیتر، جنگلی مرغی اور مرغابیاں وغیرہ شکار کرتا رہا۔ دریائے سباکی کے کنارے کے ساتھ ساتھ دونوں جانب اونچی اونچی چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ان چٹانوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں چوہے کی شکل و صورت کے خرگوش ملتے ہیں۔ دور سے دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جسامت کے چوہے ہیں۔ ان خرگوشوں کی دم بالکل نہیں ہوتی اور یہ پھدکتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگرچہ ان کا گوشت لذیذ ہوتا ہے تاہم مقامی باشندے انہیں پسند نہیں کرتے۔ دریائے سباکی اور دریائے ساؤ کا درمیانی علاقہ حسن و جمال کے اعتبار سے اس سرزمین کی بہشت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ فضا میں خوشگوار سی نمی کا احساس ہوتا ہے۔ ان درختوں کے علاوہ یہاں کثرت سے خوبصورت اور رنگ برنگے جنگلی پھول اور پودے بھی اگتے ہیں۔ سینکڑوں قسم کے چھوٹے بڑے پرندے ہر طرف اڑتے اور چہچہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بندر بھی ہزارہا کی تعداد میں آباد ہیں، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس سرسبز و شاداب خطے کو عبور کرتے ہی ہمارے سامنے ایک لک و دک صحرا آ جاتا ہے، جس میں خود رو اور خاردار جھاڑیوں کی سوا کوئی شے نہیں۔ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ ہیں مگر پھولوں اور پتوں سے بے نیاز، بالکل ٹنڈ منڈ جیسے ان پر موت وارد ہو چکی ہے۔ سورج کی حدت اور تپش یہاں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی بمشکل 1-2 گھنٹے ٹھہر سکتا ہے۔ دریائے ساؤ اس صحرا کے ایک جانب سے گزرتا ہے۔ یہاں اس کی چوڑائی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یوگنڈا کے دریاؤں میں ساؤ اور سباکی بہت مشہور ہیں۔ دریائے ساؤ کا منبع کیلے منجورو کی برف پوش چوٹی ہے۔ اس چوٹی پر سال کے 12 مہینے برف جمی رہتی ہے۔ موسم گرما میں یہ برف بڑی مقدار میں پگھلتی ہے تو دریا کا پاٹ حیرت انگیز طور پر وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ دریا نکل کر شمال کی جانب تقریباً 80 میل کا فاصلہ طے کرتا ہوا دریائے اتھائی میں مل جاتا ہے۔ دریائے اتھائی ساؤ اسٹیشن سے 7 میل نشیب میں واقع ہے۔ اسی مقام پر دریا میں بہت سے ندی نالے آن کر ملتے ہیں اور پھر یہی دریا سباکی نام اختیار کر کے مشرق کی طرف بہتا ہوا مالندی کے مقام پر بحر ہند کی بے کراں وسطوں میں گم ہو جاتا ہے۔ مالندی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جو مباحثہ کے شمال میں 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگرچہ ہماری رفتار سست تھی کیونکہ ہم قدم قدم پر جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن ہم رکے بغیر دریائے سباکی کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ دریا کے کنارے پر کئی جگہ ہم نے مگرمچھ دیکھے جو اطمینان سے آنکھیں بند کیے اور تھوتھنیاں پانی میں ڈالے پڑے تھے، لیکن ہماری آہٹ پاتے ہی وہ تیزی سے رینگتے ہوئے پانی میں غڑپ غڑپ کود گئے۔ کوئی 2 میل اسی طرح چلنے کے بعد ہمیں ایک جگہ ریت پر دریائی گھوڑے اور گینڈے کے قدموں کے بڑے بڑے نشانات دکھائی دیے۔ یہ نشانات دیکھ کر ہمارا شوق جستجو اور تیز ہو گیا اور ہم زیادہ مستعدی اور ہوشیاری سے آگے بڑھنے لگے۔
یہ نشان نصف فرلانگ تک پھیلے ہوئے تھے اور کہیں کہیں ریتلے کنارے پر گھڑے بھی موجود تھے، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ گھڑے کسی بھاری اور قوی جسم کے گرنے سے بنے ہیں۔ شاہی مقام پر کسی گینڈے اور دریائی گھوڑے کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور ان میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ جن شکاریوں نے اپنی عمر میں کبھی دریائی گھوڑے، گینڈے یا جنگلی بھینسے کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے، وہی جان سکتے ہیں کہ یہ جنگ کس قدر خوفناک اور لرزہ خیز ہوتی ہے۔ گھوڑا فطری اعتبار سے نہایت شرمیلا اور رکھ رکھاؤ والا جانور ہے اور لڑنا پھڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر ایسا موقع آ بھی جائے تو پھر نہایت بہادری اور بے خوفی سے اپنے حریف کا مقابلہ کرتا ہے اور اکثر فتح یاب اور کامران ہوتا ہے۔ کرۂ ارض پر ہاتھی کو چھوڑ کر دریائی گھوڑا اس وقت سب سے زیادہ قوی اور وزنی جانور ہے۔ اس کا شمار دودھ پلانے والے حیوانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی شکل و شباہت سور سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس کے جسم کی لمبائی عموماً 14 فٹ اور اونچائی 3 فٹ 10 انچ تک ہوتی ہے، اور وزن 84 من سے زائد ہوتا ہے۔ کان اگرچہ چھوٹے اور لچکدار ہوتے ہیں، لیکن سماعت کی حس غضب کی ہوتی ہے۔ جسم موٹا، بھدا اور پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تیرتے وقت اس کی آنکھیں اور نتنے پانی سے باہر رہتے ہیں۔ دریائی گھوڑے کا سب سے بڑا عجوبہ اور خوفناک ہتھیار اس کا غار نما منہ ہے، جس میں دونوں طرف بڑے بڑے دانت نظر آتے ہیں۔ اوپر کا ہونٹ نچلے ہونٹ کی نسبت بہت موٹا ہوتا ہے۔ کھال کی موٹائی 2 انچ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دریائی گھوڑے 20-20، 40-40 کے گروہوں کی شکل میں دریاؤں کے کناروں پر یا ڈیلٹاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کی خوراک دریائی پودے اور جنگلی گھاس پھوس ہے۔ پکی ہوئی فصلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آن کی آن میں سب کچھ تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ جزیرہ کریٹ، مالٹا، سسلی، بھارت، برما اور افریقہ کے شمالی حصے میں بھی دریائی گھوڑوں کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں جزیرہ مڈغاسکر میں بھی ان کی ایک نئی اور ذرا چھوٹی قسم دریافت ہوئی ہے۔ مغربی افریقہ کے جنگلوں میں بھی دریائی گھوڑے ملتے ہیں، لیکن ان کا قد و قامت سور سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ دریا سباکی کے کنارے ان گھڑوں کو دیکھ کر مجھے خود اپنا چشم دید واقعہ یاد آ گیا۔ ایک عجیب اور خوفناک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ نہیں دیکھا، اس لیے میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک دریائی گھوڑے اور جنگلی بھینسے کی خون ریز جنگ تھی۔ میں نے اس زمانے میں کانگو کے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جنگل کے کھلے حصے میں، جہاں سے دریائے کانگو صاف دکھائی دیتا تھا، تھرماس میں سے قہوہ نکال کر پی رہا تھا کہ یکا یک ایک دریائی گھوڑا دریا میں سے نکلا اور کنارے پر آ کر جنگل کی طرف بڑھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ غالباً وہ بھوکا تھا اور خس و خشاک سے اپنا پیٹ بھرنے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آتا گیا۔ میں درخت کی اوٹ میں بیٹھا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ دریائی گھوڑے پر فائر کروں، لیکن وہ اتنے پرسکون اور معصومانہ انداز میں گھاس اور پودے کھا رہا تھا کہ مجھے اپنے فاسد ارادے پر شرم محسوس ہونے لگی۔ یکا یک میرے دائیں ہاتھ پر جھاڑیوں میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی پیدا ہوئی۔ میں چوکنا ہو کر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ کسی شیر یا چیتے کا تھا، کیونکہ یہ درندہ اسی طرح جھاڑیوں میں چھپ کر شکار کا تعاقب کرتا ہے۔ میں لپک کر اسی درخت پر چڑھ گیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر جھاڑیوں میں چھپنے والا جانور کوئی شیر ہی ہے تو دیکھیں وہ دریائی گھوڑے پر حملہ کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی میں بمشکل درخت پر بیٹھنے کے لیے ایک محفوظ سی جگہ تلاش ہی کر پایا تھا کہ چمکدار سیاہ رنگ کا ایک قوی ہیکل جنگلی بھینسا جھاڑیوں کو چیرتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور گردن تکبر و غرور کے انداز میں تنی ہوئی تھی۔ اس جنگلی بھینسے کو دیکھ کر یوں تو خوف آنا لازمی تھا، مگر سب سے زیادہ ڈرانے والی شے اس کے لمبے اور نوکیلے سینگ تھے، جن کی زد میں آ کر مشکل ہی کوئی حریف بیامد مقابل زندہ بچ سکتا تھا۔ بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ جنگل کا بادشاہ بھی ان سینگوں سے ڈر کر بھاگ نکلتا ہے۔ دریائی گھوڑے نے بھی فوراً اپنے حریف کی موجودگی کو محسوس کر لیا، کیونکہ وہ اب بے حس و حرکت کھڑا منہ اوپر اٹھائے اپنے عین سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے موٹے اور بے ڈھول پیروں سے بھد بھد کی آواز پیدا کرتا ہوا جنگلی بھینسے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ جنگلی بھینسا اپنے اس زبردست مد مقابل کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگا، لیکن نہیں۔ وہ بھی گردن جھکا کر نہایت جارحانہ انداز میں اچھلتا ہوا دوڑا اور جاتے ہی ایک ٹکر دریائی گھوڑے کے منہ پر دے ماری۔ دریائی گھوڑے نے اس حملے سے بچنے کے لیے اپنا منہ ایک طرف پھیر دیا اور بھینسے کے نوکیلے سینگ اس کی گردن میں گھڑ گئے۔ بھینسا اگرچہ دریائی گھوڑے کے مقابلے میں حقیر تھا، تاہم نہایت پھرتیلا اور چست ثابت ہوا۔
چند ہی منٹ میں اس نے دریائی گھوڑے کو لہو لہان کر دیا، اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنے نوکیلے سینگوں سے سوراخ کر دیے، جن میں سے خون فوارے کی طرح اچھلتا ہوا نکل رہا تھا۔ دریائی گھوڑا نہایت وزنی ہونے کے باعث بھینسے کے حملے کو روکنے پر قادر نہیں تھا، اسی طرح اس کا سیروں خون بہہ گیا۔ ادھر بھینسے کا جوش و خروش بڑھتا ہی جاتا تھا، بار بار پیچھے ہٹ کر اچھلتا ہوا آتا اور پوری قوت سے اپنے سینگ دریائی گھوڑے کے جسم میں کھونپ دیتا۔ ان دونوں کے منہ سے طرح طرح کی چیخیں نکل رہی تھیں، جن سے پورے جنگل پر ایک لرزہ سا طاری تھا اور زمین ان کے قدموں کی دھمک سے بار بار کانپ اٹھتی تھی۔ میں درخت پر سہما ہوا بیٹھا یہ عجیب و غریب اور خون ریز جنگ دیکھنے میں محو تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس جنگ میں جنگلی بھینسا کامیاب و کمران ہوگا۔ آدھ گھنٹے کی لڑائی کے بعد دریائی گھوڑا بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا، وہ اب قطعی طور پر ادھموا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اب جنگلی بھینسا اس کے چاروں طرف پھوں پھوں کی آوازیں نکالتا ہوا رقص کرنے لگا، گھوڑے کے پیٹھ میں سینگ کھومتا رہا۔ دریائی گھوڑا ابھی تک زندہ تھا اور اس کا پہاڑ سا جسم خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں سمجھا کہ بس یہ چند منٹ کا مہمان ہے، لیکن اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے زندگی بھر حیرت زدہ بنانے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جنگلی بھینسا دریائی گھوڑے کے جسم میں مسلسل اپنے سینگ کھونپتا جا رہا تھا اور اپنی طرف سے وہ دشمن پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ دریائی گھوڑا دم سادے پڑا تھا، لیکن ایک ہی مرتبہ اس نے اپنا غار سا منہ کھول کر جنگلی بھینسے کی گردن پکڑ لی اور اسے اس زور سے بھینچا کہ بھینسے کی گردن علیحدہ ہو کر دریائی گھوڑے کے منہ میں رہ گئی اور دھڑ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند منٹ بعد بھینسے کی سر کٹی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دریائی گھوڑا لوٹ پوٹ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریا کے اندر کود کر پانی کی تہہ میں نہ جانے کدھر غائب ہو گیا۔ دریا سباقی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پاٹ کہیں بہت تنگ اور کہیں بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ اسے عبور کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ دریا کے اندر ہی اندر بعض مقامات پر چھوٹے چھوٹے جزیرے سے بھی دکھائی دیتے ہیں، جن پر رات کے وقت دریائی گھوڑے آٹ کر لوٹ مارتے ہیں۔ میرے ملازم مہینے نے کہا کہ انہی جزیروں میں سے کسی ایک پر ہم رات کو ڈیرا جمائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عظیم خطرہ یہ بھی لاحق تھا کہ دریا میں مگرمچھ بڑی تعداد میں تھے اور عین ممکن تھا کہ جب ہم پانی میں قدم رکھتے کوئی خون خوار مگرمچھ اندر ہی اندر تیرتا ہوا آتا اور ہم میں سے کسی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لے جاتا۔ آخر ہم نے دریا کے کنارے ایک بڑے سے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ دیا۔ دوپہر سر پر آ چکی تھی اور تھکن سے سب کا برا حال تھا۔ مبارک باورچی نے جلدی جلدی سب کے لیے کھانا نکالا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے بقیہ لوگوں کو وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور خود مہینے کو ساتھ لے کر کسی جزیرے کی تلاش میں آگے روانہ ہوا۔ ابھی ہم بمشکل ایک فرلانگ ہی گئے تھے کہ یکا یک مہینے نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے 10 قدم آگے آگے جا رہا تھا۔ میں رک گیا۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا اور کہنے لگا، وہ دیکھتی ہے دریا کے کنارے ایک ہرن کھڑا پانی پی رہا ہے۔ میں نے غور سے اس طرف دیکھا۔ کیا شاندار اور پلا ہوا ہرن تھا۔ اس کی سیاہ کھال شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ ذرا قریب جا کر نشانہ بناؤں، لیکن اس خوف سے کہ ہرن میری آہٹ پا کر فرار نہ ہو جائے، میں نے وہیں کھڑے کھڑے نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ فائر ہوتے ہی ہرن فضا میں اچھلا اور دریا کے اندر جا پڑا۔ ہم دونوں اس کی طرف بھاگے، مگر فوراً ہی وہ اٹھا اور پانی میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چڑھ کر جنگل میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گولی ہرن کو لگی ہے اور اب اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ بس ہم بھی مگرمچھوں کے خوف سے بے نیاز ہو کر دریا میں کود پڑے۔ خوش قسمتی سے اس مقام پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا۔ ہم 10 منٹ کے اندر اندر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہم نے جلد ہی ہرن کے قدموں کے نشانات تلاش کر لیے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ریت پر ان نشانات کے ساتھ ساتھ خون کے تازہ قطرے بھی موجود تھے۔ لیکن ہرن کو اس گھنے جنگل میں جہاں کئی فٹ لمبی گھاس اور قد آمد جھاڑیاں کھڑی تھیں تلاش کرنا کارے دار تھا۔ ہم دونوں دیوانوں کی طرح جنگل میں گھس گئے اور ہرن کو ڈھونڈنے لگے۔ مجھے خوف یہ تھا کہ ہرن زخمی ہونے کے باعث کمزور ہو کر کہیں گر پڑے گا اور کسی درندے کے منہ کا لقمہ بن جائے گا، اور میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں قطعاً احساس نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا اور رات کب سر پر آ گئی۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی نے غلبہ پا لیا اور جنگل کی زندگی بیدار ہونے لگی۔ درختوں پر چھپے ہوئے پرندے بولنے لگے، بندر چیخنے لگے اور دور کہیں ہم نے کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی سنی۔
شیر کی دھاڑ سنتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اگرچہ میں ایک تجربہ کار شکاری ہوں اور زندگی میں بہت سے آدم خور شیروں کا مقابلہ کر چکا ہوں، تاہم یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریک جنگل میں رات کے وقت شیر کی دھاڑ سن کر نہ ڈر سے نہ ڈر آدمی کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ خدا نے اس درندے کی آواز میں دبدبے اور دہشت کا ایسا عنصر رکھ دیا ہے کہ دل کانپ جاتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ شیر خواہ کتنی ہی دور دھاڑ رہا ہو، یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ شیر کی پکار سن کر مہینے کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا، آقا خدا کے واسطے یہاں سے جلد نکل چلیے، شیر ہمارے آس پاس پھر رہا ہے، وہ ضرور شکار کی تلاش میں نکلا ہے، یہ ہرن اس کے لیے چھوڑ دیجیے۔ دل تو میرا بھی ڈر رہا تھا، مگر اس کے سامنے میں نے زبردستی ہنس کر کہا، مجھے آج معلوم ہوا کہ تم خاصے بزدل آدمی ہو۔ ارے پاگل، یہ شیر جس کی آواز تم سن رہے ہو یہاں سے کئی میل دور ہے، جتنی دیر میں وہ ادھر آئے گا ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوں گے، آؤ اب واپس چلیں۔ خوش قسمتی سے رات اتنی اندھیری نہ تھی اور غالباً چاند نکلنے ہی والا تھا۔ ہم تیز چلتے ہوئے دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے رہے، نہ معلوم کتنی دیر ہم رکے بغیر چلے۔ دریا کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ مشرق کی طرف سے سرد ہوا کے جھونکے بار بار ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے بتا جاتے تھے کہ دریا قریب ہی ہے۔ چاند اب اتنی بلندی پر آ چکا تھا کہ اس کی روشنی سے جنگل منور ہو گیا اور ہمیں کافی فاصلے کا منظر آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بھیانک خاموشی ہر طرف طاری تھی، البتہ کبھی کبھی کوئی بڑی چمگادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر جاتی۔ اب ہم دریا کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ لہروں کی پرشور آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد دریا ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا پانی چاندی کی ایک لمبی سی لکیر کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی کے ہوا کے جھونکے اور تیز ہو گئے۔ ہمیں چند قدم آگے بڑھنے پر فوراً احساس ہو گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم نے دریا کو عبور کیا تھا، بلکہ راستہ بھول کر ہم ایسے مقام پر آ نکلے تھے جہاں دریا کا پاٹ نہایت وسیع تھا اور پانی جس رفتار سے بہہ رہا تھا اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی گہرا ہے اور لازماً اس میں مگرمچھ چھپے ہوں گے۔ اب ہم وہاں کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ دریا عبور کرنا تو حماقت ہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کافی فاصلے پر دریا میں ایک بہت بڑا سیاہ دھبا حرکت کر رہا تھا۔ میں نے مہینے سے کہا کہ کیا چیز ہے؟ وہ بغور دیکھنے لگا۔ یہ دھبا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یکا یک وہ چیخا، صاحب یہ دریائی گھوڑوں کا قبیلہ ہے۔ میں حیرت سے اس قبیلے کو دیکھنے لگا جس میں بلا مبالغہ 30-40 دریائی گھوڑے تھے۔ ان کے جسم پانی کے اندر چھپے ہوئے تھے اور صرف منہ باہر تھے۔ ان کے جلو میں ایک بے پناہ شور اور ہنگامہ چلا آ رہا تھا۔ وہ پانی میں اچھلتے، ایک دوسرے کو منہ مارتے اور دھکیلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم کنارے سے ذرا دور ہٹ گئے اور ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ چند منٹ بعد وہ ہمارے قریب سے گزر گئے۔ اب ہم کنارے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ہمارا خیال تھا کہ آگے یقیناً ایسا مقام مل جائے گا جہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا نہ ہو اور ہم آسانی سے دریا عبور کر لیں۔ 1 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد آخر ایسی جگہ ہمیں نظر آ گئی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ان لوگوں کی تھی جنہیں ایک جگہ ٹھہرنے کی ہدایت کر آیا تھا۔ وہ یقیناً ہماری گمشدگی کے باعث سخت پریشان ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ ہماری تلاش میں گھوم رہے ہوں۔ اس مقام پر دریا کا پانی کمر تک تھا۔ ابھی ہم نے آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ دوسرے کنارے پر سامنے جنگل میں سے یکا یک ایک دریائی گھوڑا نمودار ہوا اور دریا میں کود پڑا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا، لیکن جوں ہی اس نے ہمیں دیکھا وہ واپس پلٹا اور جلدی سے کنارے پر چڑھ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ اتنی سرعت سے پیش آیا کہ میرا ذہن ایک لمحے کے لیے قطعی معاف ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے کوئی 50 گز کے فاصلے پر اونچی اونچی اور نہایت گھنی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور دریائی گھوڑا ان میں سے آسانی کے ساتھ یوں گزر گیا جیسے یہ جھاڑیاں نہ تھیں بلکہ خس و خاشاک کی معمولی سی دیوار تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم بھی دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہمارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی خنکی میں ان بھیگے کپڑوں کا پہنے رہنا جان بوجھ کر بیماری منہ لینے کے مترادف تھا۔ ادھر دریائی گھوڑے کا بھی ڈر تھا، نامعلوم وہ کس وقت ادھر آ جائے اور وار کرے۔ میں نے رائفل ایک طرف رکھی، جلد سوکھی شاخیں اور گھاس پھوس جمع کر کے آگ سلگائی، کپڑے اتار کر خشک کیے۔ اس اثناء میں 2-3 مرتبہ دریائے گھوڑے کی نقل و حرکت کا ہمیں علم ہوا۔
وہ کہیں قریب ہی اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ جھاڑیوں میں اس کے گھٹنے اور شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دفعتاً شیر کی ہولناک دھاڑ سے جنگل لرز گیا۔ میں نے جھپٹ کر رائفل اٹھا لی، مہینہ چلایا، صاحب شیر نے ہماری بو پا لی ہے، جلدی سے درخت پر چڑھ جائیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے درخت پر چڑھ گئے۔ پچھلے پہر کے زرد چاند کی مدھم روشنی میں ارد گرد کا منظر نہایت خوشگوار اور خاموش دکھائی دیتا تھا۔ شیر کی آواز کا اثر دریائی گھوڑے پر فوری ہوا، کیونکہ چند منٹ تک شاخیں ٹوٹنے کی آواز رکی، پھر ایک دم زمین میں تھر تھراہٹ نمودار ہوئی اور خشک پتے چرچرائے، اور پھر جھاڑیوں کو چیرتا ہوا ایک مست ہاتھی کی مانند دریائی گھوڑا ہمارے عین سامنے نمودار ہوا۔ اس کی کھال کا سیاہ رنگ شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ جھاڑیوں کے اس پار آ کر وہ رکا اور اپنی موٹی بھدی گردن اور آدھا جسم موڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ میں نے درخت پر تنے کا سہارا لے کر رائفل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ فائر کی آواز جنگل میں گونجی اور درختوں پر بسیرا کرتے ہوئے پرندے اچانک ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر فضا میں پرواز کرنے لگے۔ گولی دریائی گھوڑے کے بائیں کندھے میں پوست ہو گئی، لیکن اس نے کچھ زیادہ اثر نہ لیا، بلکہ مشتعل ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ پھر بھد بھد کرتا ہوا وہ دریا کی طرف بھاگا۔ میں نے 2 فائر اور کیے۔ دریائی گھوڑا پھر پلٹا اور دوڑتا ہوا اس درخت کی طرف جس پر ہم دونوں چھپے بیٹھے تھے پوری قوت سے آیا اور غالباً قریب سے نکلنا چاہتا تھا، مگر سنبھل نہ سکا۔ درخت سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ اب وہ درخت کے عین نیچے پڑا لوٹ پوٹ کراہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا جسم اور گردن کا اوپر کا حصہ خون میں لت پت ہے۔ اس کا منہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور حلق میں سے نہایت ڈراؤنی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اتنے میں بائیں جانب سے شیر کے دھاڑنے کی پھر آواز آئی اور خون میری رگوں میں جمنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے 2 گینڈے اچھلتے کودتے اور جھاڑیاں پھلانگتے وہاں آ نکلے۔ وہ دونوں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ شیر ان کے تعاقب میں یہاں تک آ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے گینڈے وہاں رکے، پھر اسی طرح اچھلتے اور دوڑتے دریا کی طرف چلے گئے۔ دریائی گھوڑا لوٹ پوٹ ہو کر ایک بار پھر اپنے پیروں کے بل کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا اور اس کے ہانپنے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ شیر جو پہلے ہی شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا فوراً ادھر آیا، اور میں نے پہلی نگاہ میں پہچان لیا کہ وہ شیر نہیں شیرنی ہے۔ اس کا پورا جسم جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور صرف چہرہ باہر تھا۔ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ دریائی گھوڑے کو چند لمحوں کے لیے دیکھتی رہی، پھر نہایت آہستہ دبے پاؤں آگے بڑھی، بالکل اسی انداز میں جیسے بلی چوہے کو دیکھ کر چپکے چپکے آگے بڑھتی ہے۔ شیرنی کی لمبائی دم سمیت 10 فٹ سے کسی طرح بھی کم نہ تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ساؤ کے علاقے میں ایسی قد و قامت اور جسامت والی شیرنی دیکھی۔ اس وقت مجھے دریائی گھوڑے پر بڑا ترس آیا۔ شیرنی کی موجودگی کا اسے احساس ہو چکا تھا، لیکن کوئی غیر مرئی قوت تھی جو اسے وہاں جکڑے ہوئے تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ شیرنی آگے بڑھی اور دریائی گھوڑے کا بدن کانپنے لگا، اور جب وہ اس سے صرف 15 گز کے فاصلے پر رہ گئی تو دریائی گھوڑے نے یکا یک زور سے جھرجری لی اور رخ بدل کر بے تحاشا جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ مگر شیرنی بلا کہاں جانے دیتی، اس نے پوری قوت سے 2-3 چھلانگیں لگائیں اور دریائی گھوڑے پر حملہ آور ہوئی۔ شیرنی نے اپنے دونوں پنجے اب اس کی پشت پر گاڑ دیے اور لمبے لمبے دانتوں سے اس کی گردن نوچنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیرنی کے حلق سے گھرانے اور غرانے کی آوازوں نے دریائی گھوڑے کو بالکل ہی بدحواس کر دیا۔ زخمی وہ پہلے سے تھا، اب رہی صحیح کسر شیرنی کے حملوں نے پوری کر دی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ شیرنی نے نہایت اطمینان سے اس کی گردن سے منہ لگا کر خون پیا، 2-3 مرتبہ فاتحانہ انداز میں گرجی اور چھلانگیں لگاتی ہوئی چشمے زدن میں نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔